نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا صبح شام پڑھے گا، صبح اور شام کو، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بارے میں کئی صحابہ کے اعمال بھی ہیں۔ کئی صحابہ نے، غالباً سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بندہ تکلیف دے کے دکھائے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ اتنا ان کا ایمان اور یقین تھا اس دعا پر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے جو ناراضگی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ بندہ منہ سے کمپلین کرے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان عمل سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کہ اللہ تیرا شکر، میں تیری تعریف کیسے بیان کروں، اتنی تو تعریف کے لائق ہے کہ تو نے میرے ساری نیکیوں کو اور اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بکھیر دیا۔ یعنی میری یہ چھوٹی سی کوئی نیکی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یار یہ بڑے نیک ہیں۔ وَنَشَرْتَ لِي فِي الْعَالَمِينَ مَحَاسِنًا، جہانوں میں میرے اچھائیوں کو تو نے بکھیر دیا، واضح کر دیا، پاپولرائز کر دیا۔ وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِصْيَانِي، اور لوگوں کی آنکھوں سے میرے گناہوں کو تو نے چھپا دیا۔ وہ ایک عالم تھے، تو یہ جنوں کا علاج وغیرہ کرتے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو کہتے تھے کہ وہ ایک دفعہ علاج کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جن سے کہا کہ تم نا اس کو چھوڑ کے جاؤ، اس کے جسم سے وہ بھاگ جو اس سے نا، تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں اس جن کو چھوڑ کے تمہارے اندر شامل آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس سے نکل کے میرے اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ تم ابھی تک آئے نہیں۔ تو اس نے کہا میں آپ کے اندر آ نہیں سک رہا، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پا رہا۔ تو کہتے ہیں کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے نا ایک ذکر کیا ہے صبح کے وقت، اور وہ ذکر ہے، چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم پیج نمبر 95 میں ہیں، اور یہاں پہ ہم نے آج جو دعا ہے خاص طور پہ صبح شام کے اذکار، اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اذکار جو ہیں وہ 14 نمبر ذکر ہے۔ اچھا، اب میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہم لوگ چونکہ اذکار یاد کر رہے ہیں، تو وہ ایم ایکسپیکٹنگ اس کہ آپ کو یاد ہو، تو اب یاد کو کیسے انشور کیا جائے؟ تو میرا دل ہے کہ ہمارے پاس 3 دن ہیں پیچھے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا ان کو 3 دنوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، بلکہ آج کا دن بھی شامل کر لیں، اور نا پھر ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اچھا یار میں نے یاد کرنا ہے، تو آپ لوگ نا پلیز اس کے لیے ٹائم نکالیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ بہت بینیفٹ، پورے سال آپ کو فائدہ ہوگا اس کا۔ ابھی بندہ کہتا ہے یار کوئی بات میں بعد میں کر لوں گا، میں دیکھ کے پڑھ لوں گا، نہیں ایسی بات نہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کے ساتھ جو ٹوٹل نمبر آف اذکار ہیں نا، آسان ہے، اس میں میجورٹی آپ کو ہیں جو آسان یاد ہو جائیں گے، ان کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 3 ڈیز کے اوپر، اور اس کے بعد ہر دن کے اندر ہم نے کتنے یاد کرنے ہیں، تو وہ پھر ہم اینڈ پہ یا میں بھی سن لوں گا، اور ہم گروپس بنا لیں گے، ایک بھائی جو ہے وہ پھر 3-4 بھائیوں کا سن لے گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ذکر ہے اس کی ہے، یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اللہم، اے اللہ، عافنی فی بدنی، مجھے میرے بدن میں عافیت دے، اللہم عافنی سمعی، اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الکفری، کفر سے، والفقر، فقر سے، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ عفو استعمال ہوتا ہے، ایک عافیت کا استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عافیت کہتے ہیں کہ ہر قسم کی بیماری اور مشکل سے بچنا، یعنی ایک بندہ جو ہے ہر قسم کی بیماری اور مشکل سے، وہ بیماری جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے عافیت کے اندر اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، کیا مطلب ہے؟ اللہ جتنے بھی بیماریاں، جتنے بھی یہ جو ڈیزیزز ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کی تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس میں عافیت دے دے۔ بدن کا ذکر کیا جنرلی، لیکن ساتھ کس کا؟ کانوں کا، اور اس طریقے سے آنکھوں کا ذکر کیا اسپیسیفکلی۔ اس سے پتہ چلا کہ ان 2 آرگنز کی اللہ کے ہاں اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ان کو الگ سے ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، بصارت، دیکھنے کی ایبیلٹی، اور اس طریقے سے سننے کی ایبیلٹی۔ تو ان دونوں ایبیلٹیز کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ اللہ مجھے میرے بدن کو محفوظ کر بیماریوں سے، اسی طریقے سے میرے کانوں کو بھی، اور اس طریقے سے میری آنکھوں کو بھی۔ پھر دوسری چیز کہا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ فقر کا مطلب جو ہے آبویسلی ڈیسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا، امپاورشمنٹ یا پاورٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کفر کا مطلب کیا ہے؟
کفر کا مطلب کفر ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے، ایک مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک شخص کے اندر اسلام اور کفر اکٹھا ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر اسلام اور نفاق اکٹھا ہو سکتا ہے، ایک شخص کے اندر ایمان اور شرک بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جبکہ خوارج کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یا تو ایک بندہ کمپلیٹلی مسلمان ہے یا کمپلیٹلی کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ مسلمان ہے پھر کفر نہیں ہو سکتا، اور اگر اس سے کوئی کفریہ عمل ہو رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں، پھر ختم ہو گیا، اب وہ کافر ہے۔ تو اسی لیے ان کے ہاں جو ہے نا یہ ایک ہی انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کا شامل ہونا، اسی لیے ان کے ہاں دیکھیں کوئی بندہ بڑا گناہ کر لیتا ہے، کبیرہ گناہ جس کے بارے میں کفر کہا جا سکتا ہے، تو اس کے نزدیک وہ بندہ کافر ہے، ان کو وہ قتل کر دیتے، تو کہتے تھے بندہ قابل قتل ہے، ہی ڈیزروز اے کیپٹل پنشمنٹ، یہ اپوسٹیٹ ہے۔ تو جب کہ ایسی بات نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں یہ چیز نہیں۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ قبر کی عذاب بہت سخت ہے، یعنی سب سے زیادہ ہوریفک جو عذاب اور پنشمنٹ، یہ آپ سمجھ لیں منزل ہے نا آخرت کی، وہ قبر کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے کہ جہنم کا ذکر ہوتا آپ روتے، ٹھیک ہے، محشر کا ذکر ہوتا، حشر کے دن کا ذکر ہوتا آپ روتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا آپ سب سے زیادہ روتے۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نا قبر کے عذاب سے بہت زیادہ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ باقی چیزوں کے بارے میں بھی روتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ اتنا روتے تھے کہ باقاعدہ ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، جو قبر ہے نا وہ آخرت کے جو جرنی ہے نا اس کی پہلا سٹاپ ہے، پہلی منزل ہے، اور اگر وہ بندہ وہاں پہ ناکام ہو گیا نا پھر آخرت میں بھی ناکام ہو گیا، اور جو بندہ وہاں سے کامیاب ہو کے گزر گیا نا تو پھر وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو اپنے فیٹ اور اپنی ڈیسٹنی کا قبر میں پتہ چل جائے گا، جیسے بلکہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان کا آخری سانس لے رہا ہوگا اس وقت فرشتے آئیں گے، یا جنت کے فرشتے آ جائیں گے، یعنی رحمت کے فرشتے آئیں گے، یا پھر عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ اگر تو عذاب کے فرشتے آ گئے بس ختم، اس کا مطلب ہے اب تباہی تباہی آخر تک، ابھی سانس نہیں نکلا، یعنی آخری سانس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، ابھی وہ اس دنیا میں ہی ہے، لیکن اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور اگر اس کو رحمت کے فرشتے نظر آ گئے تو اس کے لیے خوشخبری خوشخبری۔ تو اس موقع پر پھر قبر میں مزید وضاحت ہو جائے گی، اور پھر محشر میں اسی کے مطلب اگلی سٹیٹ پھر بری سے بری ہوتی رہے گی نا، پھر جہنم اللہ معاف کرے وہ سب سے زیادہ بدترین ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے بندہ پناہ، اللہ میں تیری قبر کے عذاب سے میں پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگلی جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا صبح شام پڑھے گا، صبح اور شام کو، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بارے میں کئی صحابہ کے اعمال بھی ہیں، کئی صحابہ نے، غالباً سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بندہ تکلیف دے کے دکھائے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، اتنا ان کا ایمان اور یقین تھا اس دعا پر۔ اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں جس میں اللہ کی طرف سے ایک قسم کی سپر نیچرل قسم کی مدد ان کو ملتی تھی اس دعا کی وجہ سے، انسان کو یقین سے اگر انسان یہ پڑھے۔ کیا ہے جی؟ بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کے برکت کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، لا یضر مع اسمہ، جس نام کے برکت کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، شیء فی الارض، نہ کوئی زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے اور اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اس نام کے ساتھ پھر اس دنیا میں کوئی چیز اس نام کی برکت کی وجہ سے دنیا اور آسمان میں کوئی چیز پہ تجھے تکلیف نہیں دے سکتی، وہو السمیع العلیم۔ تو اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، یہ صبح شام کے اذکار۔ اچھا جی، پھر آگے چلتے ہیں۔ شام کے وقت پھر ایک اور بھی ذکر ہے، اس کا بھی بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ آپ دیکھیے، میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، یعنی اللہ کے جو کلمات ہیں مکمل کلمات، ان کے کلمات کے ساتھ ان کی کلمات کی میں پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کی شر سے۔ تو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور تمام مخلوق کے شر سے۔ یہ شام کے وقت 3 دفعہ پڑھنا ہے، یہ شام کے وقت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طریقے سے جو شخص، اگلی دعا جو ہے
جو شخص یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور راضی کریں گے، خوش کریں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون دنیا کے اندر بھی انسان کو بہت اطمینان اور سکون ملتا ہے. جب بھی انسان کوئی مشکل میں ہو، اور ظاہر ہے ہر بندہ مشکل میں ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ سے جو ناراضگی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ بندہ منہ سے کمپلین کرے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان عمل سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ دعا نہیں مانگتے. ان سے کہنا کہتے ہیں یار دعا کون سی قبول ہوتی ہے. یہ جو رویہ، یہ جو سینٹنس ہے، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے. ان کا شکوہ ہے اللہ سے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی دفعہ عمل کی کیا ہے، دعا چھوڑ دی، نماز کے اندر تاخیر ہونا شروع ہو گئی، بد دلی کے ساتھ نماز پڑھنا، بس ٹھیک ہے اوبلیگیشن. تو رضیت باللہ، یہ جو دعا انسان پڑھے، ہر مشکل کے اندر انسان کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، تو اس سے یہ ایشورنس ہوتی ہے انسان کو. اور میں بتاؤں ایک کانسیپٹ ہے جو باقاعدہ سائیکالوجی کے اندر بھی یوز ہوتا ہے. ویسے تو یہ مجھے اس پہ زیادہ تحقیق نہیں پتہ، اس پہ ایک ٹیڈ ٹاک میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، اور وہ ہے سنتھیٹک ہیپینس کا. دیر از اے کانسیپٹ آف سنتھیٹک ہیپینس. سنتھیٹک ہیپینس کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو خوشی ہے نا وہ انسان کے اختیار میں. پلیجر شاید انسان کے اختیار میں نہیں ہے. پلیجر انسان کو ملتا ہے بیکاز آف ایکسٹرنل کوئی اسٹیمولس ہوتا ہے، کوئی کھا لی، کوئی مزے کی چیز کھا لی، اس سے پلیجر ملا. لیکن خوشی جو ہے نا وہ ایک قسم کی سنتھیٹک ہوتی ہے. سنتھیٹک کا مطلب ہے یو کنسٹرکٹ فار یور اون سیلف. اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ، یعنی اگر ایک بندہ اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کر دے نا میں خوش ہوں الحمدللہ، میں خوش ہوں، وہ 3-4 دفعہ کہے گا نا، واقعی اس کے اندر یہ خوشی آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے اگینسٹ اگر ایک بندہ کہے جی میں ناراض ہوں، وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑا ایکسپیریمنٹ بھی، سوشل ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہوں گے لوگوں نے، آپ نے سنے ہوں گے. آپ کسی سے کہنا یار تم بیمار ہو، تو کیا ہوا آج تمہیں؟ ایک بندہ کہے بھائی مجھے کچھ نہیں ہوا. دوسری دفعہ کہیں جی آپ بیمار ہو، دوسرا بھی کہہ دے، تیسری 4-5 لوگ کہیں گے نا واقعی بیمار ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا سفرنگ کے اندر بھی، وہ ایک بندے کی بڑی زبردست کوٹ اس نے کہا تھا کہ پین از انیویٹیبل بٹ سفرنگ از بائی چوائس. سفرنگ جو ہے نا وہ سیم چیز ہے، آپ انسان اپنے لیے سفرنگ کریٹ کرتا ہے، لیکن پین آبویسلی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو آپ کو ایکسٹرنل اسٹیمولس سے ملتی ہے. اس طریقے سے ہیپینس میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دعا ہے نا، سب مشکل، انسان جب صبر نہ ہو رہا ہو، انسان تھکا ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ اپنے آپ کو یہ کہیں رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اللہ میں اسلام کے اپنے دین ہونے پہ راضی ہوں. وبمحمد النبی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. یعنی اللہ جو تو نے کیا نا میں تیرے پہ راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. آپ یہ کہنا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اطمینان اور سکون ملنا شروع ہو جائے گا. تو جو بندہ 3 دفعہ صبح شام پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ وعدے کر، اللہ اس کو راضی کریں گے، اللہ اس کو سارے کمپنسیٹ کریں گے. دیکھیے دنیا کی جو کمپنسیشنز ہیں نا وہ ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں. دنیا کی کمپنسیشنز ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ لیٹس ازیوم کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، آپ کے پیسے لے لیے. وہ جو پیسے لینے کے بعد آپ نے لڑائی کی، سختی کی اس سے، اور آپ نے سم ہاؤ وہ پیسے واپس لے لیے. اچھا جب وہ واپس آپ نے پیسے لے لیے تو چلیں آپ کو پیسے تو واپس مل گئے، لیکن جو آپ کی ڈسٹریس تھی، جو ایموشنل ڈسٹریس، جو پریشانی، جو تکلیف، وہ سب چیزیں ہیں، اس کی آپ کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملی. جو آپ نے ایموشنل سفرنگ اور پین برداشت کی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں. آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا ملا؟ واپس چیز مل گئی اپنی. لیکن وہ جو ٹائم آپ کا لگا، جو پریشانی، جو ٹینشن، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کئی دفعہ اس سفرنگ کے اندر انسان روتا بھی ہے، تکلیف میں بھی رہتا ہے، وہ سب چیزیں آپ نے کیسے برداشت کی، اس کی کمپنسیشن کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر قسم کی کمپنسیشن دے گا. یعنی جو اس ساری ڈسٹریس کے اندر انسان کو مشکل پریشانی پیش آئی، اس کے بعد ایموشنلی ہر قسم کی سفرنگ جو انسان نے برداشت کی، وہ قیامت کے دن ہوگی. اسی لیے ہمیشہ یہ سب سے بہترین ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے اللہ سے جزا لوں گا. انبیاء کیا کہتے تھے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی نہیں مانگتا، میں اللہ سے ریوارڈ مانگوں گا، میں اللہ سے لوں گا سب کچھ جا کے، کیونکہ اللہ جب مجھے دے گا نا تو اللہ مجھے راضی کرے گا. تم مجھے ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتے. تم ٹھیک ہے میرے ڈیمیجز جو ہیں نا، یو کین پے دا ڈیمیجز بٹ دے کین بی آلویز لمیٹیڈ. ان کی ہمیشہ ایک ریسٹرکشن ہوگی. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ ایک 100% کمپنسیٹ نہیں کر پائیں گے مجھے، لیکن اللہ جس طرح کمپنسیٹ کریں گے سبحان اللہ. اس کے بعد ہے صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے، سبحان، ابھی اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وبحمدہ، میں پاکیز، بلکہ یہ کہنا چاہیے سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریفوں کے ساتھ. کتنی تعریفوں کے ساتھ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، کتنی تعریفیں کرتا ہوں، کتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق ہے اس کے برابر. اللہ کی کتنی مخلوق ہے.
اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے نا، the number, the figure، اتنی میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں. اچھا، ورضا نفسی، اور اللہ میں اتنی مانگتا ہوں، اتنی تیری حمد اور اتنی تعریف بیان کرتا ہوں، اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جتنا تیرا نفس چاہتا ہے، جتنا تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہو جائے. اور اس طریقے سے وزینت عرشہ، اللہ تیرے عرش کا جو وزن ہے نا اس کے برابر، یعنی جہاں پہ کوانٹٹی کی بات کر رہی اب وہاں پہ وزن کی بھی بات کر دی. اور اس کے ساتھ ومداد کلماتی، اور اللہ جتنے تیری کلمات ہیں اتنی میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. اللہ کے کلمات آپ کو پتہ ہے کبھی ختم نہیں ہونے والے، تو اللہ کے کلمات کے برابر اللہ جتنی تعریف اور میں بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے یہ جو ہے نا، مجھے حدیث جو ہے اصل میں میرے سامنے جو ہے صرف یہ وہ ہیں دعائیں ہیں، تو اس کی نا فضیلت مجھے یاد پڑتا ہے، اینڈ آئی کین ری چیک دیٹ ایز ویل. ہاں ہاں اچھا واللہ علیہ. اچھا یہ جو ہے نا، یہ والی جو سبحان اللہ، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں اس کو انشاءاللہ ری چیک بھی کر لیتا ہوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس ذکر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے یہ ذکر کیا. تو جب یہ صحابی نے ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کس نے یہ ذکر کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا ہے. خیر ہے، میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، تم نے کیا ہے تو اتنا اللہ کو یہ پسند آیا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ اس کو میں نے ریکارڈ کرنا ہے تاکہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو سکوں. غالباً یہ تھی وہ دعا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. کہ ری چیک دیٹ. آگے چلتے ہیں جی. اگلی جو اذکار، اگلی جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم انت ربی، صبح شام یہ پڑھنی ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور جو بندہ یقین کی حالت میں اس دعا کو صبح کے وقت پڑھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے گا شام سے پہلے پہلے تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ دعا جو ہے، اب ایک بندہ، اب ظاہر ہے ایک بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے یار میں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو اگر ایک بندہ رات اور صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے تو ہی سیف. تو کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، نہیں تیرے سوا کوئی معبود، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور میں تیرے عہد پر، ووعدک، اور تیرے وعدے پر ہوں، مستطعت، جتنی میری استطاعت ہے، یعنی میں تیرے وعدے اور تیرے عہد، جو بھی میں نے تیرے ساتھ وعدہ اور عہد کیا ہوا ہے اس پر قائم ہوں جتنی میری طاقت ہے. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا ہوا ہم نے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا تھا، ہم نے عہد الست لیا تھا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم لوگوں نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کہا تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کو مانوں گا، میں اپنے آپ کو سبمٹ کروں گا ہر اعتبار سے، اور اس کے نتیجے میں تو نے مجھ سے راضی ہونا ہے اور تو نے مجھے جنت دینی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں اب میں اپنی اس کانٹریکٹ کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ انسان ہوں، کمزور ہوں، کمیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے مستطعت، جتنی تیری طاقت ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا فاتقوا اللہ مستطعت، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے. تو یہاں پہ علماء نے ایک بہت خوبصورت نقطہ بتایا. انہوں نے کہا یہ جو استطاعت، یعنی میں اللہ آپ سے اتنا ڈر رہا ہوں یا میں اسلام پر اتنا عمل کر رہا ہوں جتنی میری طاقت ہے، اس کا تعلق اعمال کرنے سے ہے، یعنی اس کا تعلق ایکشنز کے ساتھ ہے، پروہیبیشنز کے ساتھ نہیں. پروہیبیشن سے تو آپ نے بچنا ہی بچنا ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے بچ رہا ہوں جتنی میری طاقت ہے، نہیں. وہاں پہ آپ نے آؤٹ رائٹلی بچنا ہے. unless and until کوئی ایسی چیز ہو جو آپ پہ فورس کر دی جائے، وہاں پہ آپ کے پاس اختیار نہیں وہاں پہ بھی. تو کچھ علماء نے کہا اس کا تعلق پروہیبیشن سے، لیکن کچھ علماء نے کہا نہیں، پروہیبیشنز کے اندر بھی آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سود ہے، بینکنگ ہے. اب ایک بندہ ہے جو جاتا ہے کہتا ہے یار میں بینکنگ سے بچ نہیں سکتا، تو چلے لیٹس ایمبریس اٹ آل ٹوگیدر. میں بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی کر رہا ہوں، میں وہاں پہ بزنس بھی کر رہا ہوں، میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے نکل نہیں سکتا. اور ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بینک سے نکل نہیں سکتا اس سسٹم سے، لیکن ایٹ لیسٹ میں 99% ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کر سکتا ہوں، تو میں 1% پہ باؤنڈ ہوں، تو میں 99 کو تو اوائڈ کروں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی آبلیگیشن سے باہر جتنا میں زیادہ عمل کر سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ جتنی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے اس کی طاقت کے بارے میں سوال کرنا کہ اے بندہ تو کتنا کر سکتا تھا. اور جہاں پہ انسان کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی فلیکسیبلٹی. ہمارا دین کا اصول ہے باقاعدہ، اور وہ اصول یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. یہ اصول ہے. یہ اصول کیا ہے کہ جتنی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں دین میں فلیکسیبلٹی آتی جاتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا شریعت اجازت دیتی؟ بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے
لیٹ کے پڑھ لیں. آپ ہل نہیں سکتے, اپنا کوئی باڈی کا پارٹ موو نہیں کر سکتے, اشاروں سے پڑھ لیں, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں. یعنی جتنی آپ پر مشکل آتی رہتی ہے دین میں اتنی فلیکسیبلٹی آتی رہتی ہے. دین کا اصول ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ وہ اسی پہ ہے جتنی میری طاقت ہے. لیکن یہ اللہ کے سامنے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ جو ہمارے ہاں میرے ذہن میں بات ہے, یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ سیٹ پہ بیٹھ کے, علماء اس پہ کنسرن ہے. کیا کنسرن ہے اس میں؟ ایک پرابلم ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں, ایک بندہ نہیں قیام کر سکتا. پھر اصل میں اس میں نا جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو پھر بندہ اس پہ سجدہ بھی نہیں کرتا, حالانکہ سجدہ کر سکتا ہوتا ہے بندہ. اس کے اندر پرابلم یہ ہے ادھر بیٹھنے کی, یعنی سیٹ پہ بیٹھنے کی, unless and until نہ کوئی بندہ رکوع کر سکے, نہ سجدہ کر سکے, نہ کھڑا ہو سکے, پھر سیٹ پہ بیٹھ سکے. لیکن ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے سے کھڑا نہیں ہوتا, کھڑا نہیں ہوا جاتا, لیکن وہ سجدہ کر سکتا ہے, وہ تشہد کر سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس پہ بیٹھ جاتا ہے. فاتقوا اللہ مثلا, جتنی استطاعت ہے. تو آپ نے اگر نماز جو ہے تو ہر ایکٹ آف ورشپ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے یار اگر اس کے 10 اس کے اندر ریچولز ہیں, میں اگر 99 پرفارم کر سکتا ہوں تو مجھے 99 پرفارم کرنے ہیں, ایک پہ نہ کروں. مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے, آپ نے یہاں پہ بینڈیج لگایا ہوا ہے ہاتھ پہ, اب آپ نے وضو کرنا ہے, بتائیں آپ پورا ہاتھ تو دھوئیں گے نا, اس کو تو دھوئیں گے, ہاں اس حصے کو, اس کو آپ کیا کریں, اس میں مسح کر لیں, اس کو آپ نہ دھوئیں, لیکن آپ نے باقی حصے کو جو ہے کور کرنا ہے. پورے دین کا مزاج یہ ہے, ٹیمپرامنٹ یہ ہے. ہر معاملے کے اندر آپ نے جتنا آپ کر سکیں گے اتنا کریں, اور جہاں پہ آپ کی طاقت سے باہر ہو جائے گا وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اپلائی کریں ذرا اس کے اوپر, روزے کے اوپر. ایک بندہ ہے, وہ ایک خاتون ہے, وہ بیمار ہے, کمزور ہے, کیا اس کو روزہ آل ٹوگیدر چھوڑ دینا چاہیے یا روزہ رکھنا چاہیے اور جتنا رکھ سکے اتنا کمپلیٹ کرنا چاہیے؟ بتائیے واٹ شوڈ بی ایگزیکٹلی, یہ رول ہے. اسی لیے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح روزہ رکھے. ان کیس ہاں اگر اتنا بیمار ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتا, اس کو پتا ہے 100% میں نہیں کر سکتا, تو پھر تو نہیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یار شاید ہو سکتا ہے میں کچھ دیر گزاروں دیکھوں, تو اس کو چاہیے وہ اٹیمپٹ کرے ضرور اس کو رکھنے میں. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا, یہ جو ہوتے ہیں نا بلڈرز ہوتے ہیں, تو میں یو اے ای میں تھا, یو اے ای میں نا بہت گرمی, آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ ہے, گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو دوپہر کے ٹائم رمضان کے روزے, تو میں دیکھتا تھا کہ یار وہ بیچارے لوگ جو ہیں, وہ جو ورکرز ہوتے تھے, کام کر رہے ہوتے تھے, کنسٹرکشن کے لیبر کام کر رہی ہوتی تھی, تو کسی نے شیخ بن باز وغیرہ سے فتویٰ پوچھا کہ بتائیں ان کو روزہ کی گنجائش ہے, معافی ہے, کہ ان کو تو کام کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ان کو چاہیے کہ صبح روزہ رکھیں, درمیان میں اگر ممکن نہ ہو, مشکل توڑنا پڑے تو وہ توڑ سکتے ہیں, لیکن ان کو اٹیمپٹ ضرور کرنی چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, یہ اصول بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کے بعد انسان کو پتا کہ یار مجھ سے میں نقصان ہو جائے گا, مجھے نہیں, تو پھر وہ انسان توڑ لے, کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ بک, تو کہا کہ وانا علی عہدک ووعدک, مثلا پورے دین کے اندر جو بھی اوبلیگیشنز ہیں میری, اس کو میں نے اپنی طاقت اور اپنی طاقت کے مطابق اس وعدے کو اور عہد کو پورا کرنا ہے. اعوذ بک, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, من شر ما صنعت, جو میں نے عمل کی ہے اس کے شر سے. یعنی اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں نا, اللہ میں اس سے پناہ میں آتا ہوں. اب دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے. اب ایک بندے نے گناہ کر دیا ہے, توبہ کر لی, اس کے کانسیکوینسز, یہ بڑا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کانسیکوینسز سے نجات مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ اس کے کانسیکوینسز کو بھی روک دیتے ہیں. تو کئی دفعہ لیکن کانسیکوینسز جو ہے نا وہ انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تب معاف کرتے ہیں جب انسان کانسیکوینس یا اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ برداشت کرتا ہے یا اس کو بیئر کرتا ہے. تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, جو مجھ سے غلطیاں ہیں اس کے کہیں مجھے کانسیکوینسز نہ بیئر کرنے پڑ جائیں. کتنی امپورٹنٹ دعا ہے. پھر کہا ابو لک بنعمتک, اللہ جو تو نے میرے پر نعمت کی ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں, آئی ایکنالج دیٹ. وابو بذنبی, اور اللہ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو کمیاں کی, جو میرے پٹ فالز یا شارٹ فالز ہیں ان کی بھی میں اقرار کرتا ہوں, اور جو میں نے نیکی کی ہے اللہ, یہ جو تیری طرف سے انعام ہوا اس کا بھی میں اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. آگے پھر یہ 4 دفعہ پڑھنے والی دعا ہے, اللہم انی اصبحت, اے اللہ میں نے صبح کی, اشہدک, میں تجھے گواہ بناتا ہوں. اس حالت میں نے صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں. واشہد حملۃ عرشک, اور تیرے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کو, کتنے ہیں وہ فرشتے, کوئی بتا سکتا؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے کتنے فرشتے ہیں, نمبر کیا ان کا؟ 8.
8 فرشتے ہیں، وہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو اللہ وہ سب سے بڑے اور مقرب ترین فرشتے ہیں اللہ کے، سب سے بڑے طاقتور اور سب سے مقرب ترین، اور جسے کہتے ہیں نا سب سے ایلیٹ فورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس عرش کو اٹھائے رکھا ہے. تو وہ 8 فرشتے ہیں. اللہ میں ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، تجھے گواہ بناتا ہوں. اچھا، قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حملۃ عرش ہے نا، یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں قریب ترین، یہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، مومن کے لیے دعا کرتے ہیں. سورہ غافر کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، ایسے ہی نا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اہل ایمان کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، 24 گھنٹے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ فلاں کو معاف کر دے، اللہ فلاں کو معاف کر دے. اور کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ من، پوری دعا بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. تو اللہ میں ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، وملائکتک، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، وجمیع خلقک، تیری مخلوق تمام کی تمام کو گواہ بناتا ہوں. کس چیز کا؟ انک انت اللہ، تو ہی ہے اللہ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدک ورسولک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. بس کر دیں گے پھر کنٹینیو کریں؟ چلیں ایک اور دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مکمل کر لیتے ہیں. اس کے بعد شام کے وقت یہ 4 دفعہ دعا پڑھنی ہے، سیم چیز ہے، بس اس کے اصبحت کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ امسیت کر دینا ہے. جہاں پہ ہے نا کہ اللہ میں صبح کرتا ہوں، اور اگلی میں کیا کرنا ہے؟ اللہم انی امسیت، میں شام کرتا ہوں. آگے اگلی دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا ہے مسنون، اللہم اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، العفو، اللہ معافی کا سوال کرتا ہوں، والعافیہ، اور اس طریقے سے عافیت کا. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو مشکلات سے اور اس طریقے سے بیماریوں سے بچاؤ کا. فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. دنیا کی بیماریاں، دنیا کی پریشانیاں، مشکلات، اور اس طریقے سے آخرت کی مشکل اور پریشانیاں، ان سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. یہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا اپنی دین میں، وہ دنیا یا اپنی دنیا میں، وہ اہلی، اپنے اہل و عیال میں، اللہ مجھے ان کو محفوظ رکھ، میری فیملی کو، وہ مالی، میرے مال کو محفوظ رکھ. اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اور اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، جو مجھ سے غلطیاں ہیں، جو میرے سیکرٹس ہیں، اللہ ان کو کور رکھی. یہ بہت بڑا اللہ کا ریوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ورنہ یقین کریں اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو بڑے سے بڑا امام اور عالم بھی شاید امبیرسمنٹ سے بچ نہ سکے. یہ جو سیکرٹس ہوتے ہیں نا انسان کے، خلوت جو ہے خاص طور پہ، اس کی بات یاد رکھیے گا. یہ اصل انسان کا کیریکٹر، اور انسان اصل میں کیا ہے، وہ انسان کی خلوت ہوتی ہے. انسان کی جو آئسولیشن ہے، جب وہ اپنے ایک سیکلوژن کے اندر جو عمل کرتا ہے، وہ اصل میں انسان کو ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان ایکچوئل میں کیا ہے. لوگوں کے سامنے بہت اچھا بننا آسان ہے، لیکن خلوت جو ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ معاف کرے، وہ لوگ جو اپنی خلوت کا خیال نہیں نہ رکھتے، اپنی سیکریسی کا، اور اپنے خاص طور پہ اپنے اس طرح کے سیکلوژن کے اندر برے اعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کنسرن نہیں ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ڈرتے نہیں اس بارے میں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ، سارے نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ تہامہ پہاڑ جیسی ہوں گی. بہت بڑا پہاڑ ہے سفید رنگ کا، اس جیسا پہاڑ ہوگا، اس طرح کی نیکیاں ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے گناہوں، ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دیں گے جیسے مٹی ہوتی ہے نا، اس کو ہوا سے جیسے بکھر جاتی ہے پورے انوائرمنٹ میں، بالکل اس طریقے سے بکھر جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صفہم لنا، ہمیں بتائیں اس کے بارے میں، کیسے لوگ ہوں گے، کچھ ہمیں بتائیں، کیا وہ عمل ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہقوها، کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں، اپنی خلوت میں ہوتے ہیں. تو خلوت کے جو گناہ ہیں نا، جیسے کہ وہ کہا جاتا تھا نا کہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ تم اپنی خلوت کی رسپانسبلٹی لے لو، اللہ تمہاری جلوت کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. یعنی جو تم آئسولیشن اور سیکریسی میں کرتے ہو، تم اگر رسپانسبلٹی اس کی لے لیتے ہو تو لوگوں کے سامنے جو پبلک میں تمہارا امیج ہے نا، اللہ اس کی ذمہ داری لے لیں گے، اللہ تمہیں کبھی وہاں پہ رسوا نہیں ہونے دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو اس چیز کا خاص طور پہ تو اللہ میرے اور ہمارے کئی علماء یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تجھے کس بات پہ تیرا شکریہ زیادہ ادا کروں. اس بات پہ شکریہ ادا کروں جو لوگوں میں میری پاپولیرٹی ہے، یا میں اس بات پہ زیادہ شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے گناہ کو چھپایا ہوا ہے. وہ ہے نا امام القحطانی ہے رحمہ اللہ، ان کا بڑا مشہور شعر ہے. وہ کہا کرتے، بہت بڑے امام ہیں، اندلوسی ہیں، انہوں نے تقریباً 500-600 اشعار لکھے ہیں. اور وہ جو اشعار ہیں وہ دین کے اوپر، پورے دین کو کمپریہنسولی انہوں نے اکٹھا کر دیا ان اشعار میں، دین کی ساری چیزیں آلموسٹ انہوں نے اس میں ڈال دی. تو ان کے اشعار ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں، اس کے نا شروع میں آغاز میں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں وَنَشَرْتَ لِي فِي الْعَالَمِينَ مَحَاسِنًا وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِصْيَانِي. وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، میں تیری تعریف کیسے بیان کروں، اتنی تم تعریف کے لائق ہے کہ تو نے میرے ساری نیکیوں کو اور اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بکھیر دی ہے. یعنی میری یہ چھوٹی سی کوئی نیکی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یار یہ بڑے نیک ہیں. وَنَشَرْتَ لِي فِي الْعَالَمِينَ مَحَاسِنًا، جہانوں میں میرے اچھائیوں کو تو نے بکھیر دیا، واضح کر دیا، پاپولرائز کر دیا. وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِصْيَانِي، اور لوگوں کی آنکھوں سے میرے گناہوں کو تو نے چھپا دیا. یعنی میری اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا اور گناہوں کو اس پہ پردہ ڈال دیا. کہا فواللہ، اللہ کی قسم، لو علموا قبیح سریرتی، اگر اللہ کی قسم ان کو میرے جو آئسولیشن میں کیے گئے گناہ ہیں ان کا پتہ چل جائے، لأبى السلام علی من یلقانی، تو وہ اتنا میں امبیرس ہوں گا، وہ مجھے اتنا گھٹیا سمجھیں گے کہ مجھ سے کبھی سلام اگر میں ان کو کروں گا، سلام کا جواب تک نہیں دیں گے. میری حقیقت یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو میرے اصل کیریکٹر کا پتہ چل جائے، جو میری سیکرٹس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو وہ مجھے سلام کا جواب تک نہ دیں جب بھی وہ مجھ سے ملاقات کریں. اتنی بڑی بات ہے. تو یہ جو اپنی جلوت کو، اپنی خلوت کو، خاص طور پہ اپنی پرائیویٹ لائف کو جو ہے وہ خوبصورت بنانا، یہ بہت زیادہ اس چیز کو پسند، اس چیز کی اہمیت ہے. ہمارا انسان کہتا ہے کہ اللہم، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری کمیوں کو اللہ اس کو کور رکھنا. وآمر روعاتی، اور اللہ مجھے میری گھبراہٹیں ہیں اس میں امن دینا. جب انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر اللہ میں تجھ سے امن کا متلاشی ہوں. اللہم احفظنی، اللہ تو میری حفاظت کرنا، من بین یدی، میرے سامنے سے، ومن خلفی، میرے بیک سے، وعن یمینی، میرے دائیں سے، وعن شمالی، میرے بائیں سے، ومن فوقی، میرے اوپر سے، واعوذ بعظمتک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ، ان اغتال من تحتی، کہ اچانک میں ہلاک کیا جاؤں اپنے نیچے سے. تو ہر طرف سے، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے، میں تیری حفاظت میں آؤں. تو یہ جو دعا ہے یہ صبح انشاءاللہ صبح اور شام دونوں ٹائم پڑھنی ہے. تو یہ جو ہے پچھلی دعا جو تھی نا، ہاں پچھلی دعا کے بارے میں تھا، وہ میں نے اس کی ایک اہمیت میں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکا. اس میں یہ تھا وہ جس میں تھا نا اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک، جہاں پہ اللہ کے حملۃ عرش یعنی جو اللہ کے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کا ذکر تھا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کر دے گا. اور یہ جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں اس کا مطلب کتنا جامع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تھوڑی سی اگر ہم کریں مکمل کر لیں، 2-3 رہ گئی ہیں، بس جلدی سے مکمل کر لیں، 2-3 رہ گئی ہیں دعائیں. اچھا جی، اللہم، اے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، تو غیب اور جو حاضر ہے اس کا جاننے والا ہے. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے. وملیکہ، اور مالک ہے. تو رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. ومن شر الشیطان، شیطان کے شر سے. وشرکہ، اور اس کے شرک سے. وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اپنے ہی خلاف کوئی برائی کا ارتکاب کر لوں. یعنی یاد رکھیے گا، انسان جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کا ایکچول میں انجسٹس انسان سب سے پہلے اپنے ساتھ کرتا ہے. جو بھی میں گناہ کر رہا ہوں نا، میں برائی کر رہا ہوں، کوئی بھی ڈس اوبیڈینس اللہ کی، سب سے پہلے میں کس کو ہارم پہنچا رہا ہوں؟ اپنے آپ کو. یہاں پہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي، اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ بندہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو کوئی فحاشی کا برا کام کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے خلاف ظلم کرتے ہیں. دیکھیں، میں جب کسی کو تکلیف دے رہا ہوں اس کا نقصان تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلے مجھے ہوگا. کیوں؟ قیامت کے دن مجھے اس میرے جسم نے ساری اس گناہ کی اس چیز کو برداشت کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ جسم میری باقاعدہ وہ جلود ہی، انسان کی جو سکن ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گی. کیوں دے گی؟ کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ ہارم ٹو مائی سیلف. ان فیکٹ کتنی بڑی بات ہے. پھر فرمایا او اجرہ الی مسلم، اور اس بات سے پناہ میں بھی آتا ہوں کہ میں کسی مسلمان کی طرف
اس برائی کو اور تکلیف کو کھینچ کر لاؤں. یعنی میرے گناہ جو ہیں، میرے جو ایکشنز ہیں، اس کے کانسیکوینسز نہ میں بیئر کروں اور نہ کوئی اور مسلمان بیئر کرے. آگے چلتے ہیں جی. اگلی جو دعا ہے، جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ دعا بنو اسماعیل میں سے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے. یعنی 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، 10 لیولز اور رینکس آپ کے بڑھ جائیں گے اللہ کے ہاں، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 لوگوں کو آزاد کرنا، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر. یہ اس کے 4 ورچوز ہیں. اور 5واں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. جو شخص اس کو صبح پڑھے گا تو اس کو شام تک یہ ثواب ملے گا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. اور جو شام کو اس وقت جو صبح پڑھے گا اس کو شام تک کے لیے اجر ہے، اور جو شام کو پکڑے گا اس کو صبح تک کے لیے یہ اجر ہے. اور اگر یہ 10 دفعہ پڑھنے ہیں، اگلی جو ہے یہ 10 دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مشکل ہو تو ایک دفعہ بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی ریوارڈ مل جائے گا. وہ کیا ہے؟ بڑی آسان سی دعا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، نہیں ہے تیرا کوئی شریک، نہیں ہے اس کا کوئی شریک، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. ہاں وہ آگے بھی آئے گی، وہ آگے بھی ہے، یہ الگ ہے. 10 والی الگ ہے، 100 ٹائم الگ ہے، 110 دفعہ، ہاں 110 ٹائمز وہ الگ ہے، وہ آگے روایت آ رہی ہے، حدیث آ رہی ہے. اچھا جی، آگے ہے، جو شخص یہ دعا 100 مرتبہ صبح پڑھے گا اور 100 مرتبہ شام پڑھے گا، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے افضل عمل کر کے نہیں لائے گا اللہ کے سامنے. تاہم اگر کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے. یعنی جس بندے نے 100 دفعہ یہ کہے کلمات صبح کے ٹائم اور شام کے وقت، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے بڑا کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا. ہاں کوئی بندہ اگر اس سے زیادہ کر لے تو اس سے مطلب ہے کہ 100 از دا بیر منیمم، اس کے اوپر آپ جتنا مرضی جا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا آسان ہے. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ صبح کے ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے شام کو پڑھنا ہے. جو بندہ 100 دفعہ صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے اس سے بڑا کوئی اجر لے کے پیش نہیں ہو سکے گا. ہاں ایک وہ بندہ ہے جو اس سے زیادہ دفعہ پڑھ لے تو وہ اس کے ریوارڈ کو آگے آئے گا. اسی طریقے سے اگلی کیا ہے؟ یہ ہے وہ جو آپ 100 دفعہ کہہ رہے تھے نا. جو سخت، اب یہ جو اگلی دعا ہے اس کو 100 دفعہ پڑھے گا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان الفاظ کی برکت سے وہ رات تک، وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا. شیطان کا کوئی شر اس سے یعنی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اس سے افضل عمل کر کے نہیں لائے گا قیامت کے دن. ہاں کوئی بندہ اس سے زیادہ پڑھ لے تو وہ کر سکتا ہے. اور یہ 100 دفعہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہم جیسے پڑھ سکتے تو ایک دفعہ 10 دفعہ والی بھی حدیث الگ سے ہے. اگر انسان 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتا ایٹ لیسٹ 10 دفعہ پڑھ لے، یا اگر 10 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لے. لیکن یہ جو بندہ 100 دفعہ پڑھے گا اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں ایک واقعہ بھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عالم تھے، تو یہ جنوں کا علاج وغیرہ کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو کہتے تھے کہ وہ ایک دفعہ علاج کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جن سے کہا کہ تم نا اس کو چھوڑ کے جاؤ، اس کے جسم سے وہ بھاگ جو اس سے نا. تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں اس جن کو چھوڑ کے تمہارے اندر شامل آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس سے نکل کے میرے اندر آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ تم ابھی تک آئے نہیں. تو اس نے کہا میں آپ کے اندر آ نہیں سک رہا، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پا رہا. تو کہتے ہیں کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے نا ایک ذکر کیا ہے صبح کے وقت، اور وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ والا. تو یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کی ہے، غالباً صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. ہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق کیا شام تک ایک بندہ شیطان کی ہر شر سے، جادو، جنات، یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. 100 دفعہ پڑھنا. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اور دن میں 100 دفعہ پڑھ لے، شام میں. اچھا پھر اس کے بعد دن میں 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. اسی طریقے سے صبح شام 10 مرتبہ کوئی بھی مسنون درود انسان پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، شارٹ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد درود ابراہیم بھی پڑھ سکتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح یا شام، صبح اور شام کو 10 دفعہ میرے اوپر درود پڑھا تو میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی قیامت کے دن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے اس کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن. تو یہ 10 دفعہ پڑھنا. تو یہ 28 اذکار ہیں. کتنے ہیں جی؟ 28. تو آپ ایسا کریں کہ 10 بس آپ نے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے 10 آج آپ یاد کریں،
کل اگلے 10 اور اس کے بعد آخری دن ہم اگلے 10. تو انشاءاللہ اب آپ سے سننے ہیں, ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.